بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد بما هو اہلہ۔ عقل کی بحث چل رہی تھی۔ آج کے سبق میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عقل علم کا سبب ہے، سبب للعلم ایضا، عقل علم کے لیے سبب بھی ہے۔ اب علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے جا رہے ہیں کہ ماتن نے اس بات کی دوبارہ تصریح کیوں کی، فَهُوَ سَبَبٌ لِلْعِلْمِ أَيْضًا، دوبارہ یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی؟ چونکہ ماتن تو پہلے ہی یہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ اسباب العلم ثلاثہ، الحواس السلیم الظاہرہ، اور وہ بات تعریفات اور وہ ابحاث تو پیچھے گزر چکی ہیں۔ یہاں پر دوبارہ عقل کو سبب علم کہنے کی کیا نوبت آئی، کیا ضرورت پڑی کہ ماتن کو اس بات کی تصریح کرنی پڑی کہ عقل علم کے لیے سبب ہے، عقل کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عقل کے مفید علم ہونے کا انکار کیا، جنہوں نے کہا کہ عقل فائدہ نہیں دیتی، علم نہیں دیتی، اور انہوں نے کہا کہ جتنی بھی نظریات چیزیں ہیں جن میں غور و فکر کرنا چاہیے تو ان نظریات میں اختلاف ہوتا ہے۔ اگر عقل فائدہ دیتی تو ہر بندہ جب اپنی عقل استعمال کرتا ہے تو ان کے نتائج الگ الگ نہ آتے، ان کے نتائج ایک ہونے چاہیے۔ تو صرح بذلک، علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ماتن نے صرح بذلک، امام نصفی رحمہ اللہ نے اس بات کی تصریح فرمائی کہ علم کے لیے مفید ہے، سبب ہے عقل۔ کیوں؟ لما فیہ من خلاف الملاحدۃ والسمنیہ، چونکہ اس میں ملاحدہ اور سمنیہ کا اختلاف ہے۔ ملاحدہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام تر جہود اس بات پہ صرف ہوتی ہیں کہ اسلام کا ابطال ہو، یہ اسلام کی مخالف صفوں میں ہمیشہ ہوتے ہیں۔ تو ملاحدہ نے بھی انکار کیا، وہ عقل کو مفید علم نہیں مانتے۔ اور سمنیہ یہ عجم کی ایک قوم تھی جو سومنات، ہندوؤں کی ایک قوم ہے یا ایک گروہ ہے جو سومنات کے بتوں سے منسوب ہے۔ سومنات ہندوستان کے شہر میں ایک بت تھا جس کو علامہ غازی غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان بتوں کو فاش کیا تھا اور توڑا تھا۔ تو یہ سمنیہ، یہ سومنات کے بتوں سے منسوب ہے۔ تو سمنیہ اور ملاحدہ ان لوگوں نے انکار کیا ہے کہ عقل مفید علم نہیں ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ عقل مفید علم نہیں ہے۔ اس لیے علامہ نصفی رحمہ اللہ نے اس بات کی تصریح فرمائی کہ بعض لوگ چونکہ انکار کر رہے ہیں اور عقل کو سبب علم نہیں مانتے، تو یہاں پہ یہ بات پہلے سے سمجھ لیجئے کہ آگے ابحاث تو ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ متکلمین علماء عقل کو مفید علم مانتے ہیں، نہ کہ ملاحدہ اور سنیہ کی طرح اس کے مفید علم ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اب ملاحدہ اور سنیہ کی دلیل کیا ہے، وہ کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فی جمیع النظریات، ملاحدہ اور سنیہ نے تمام نظریات میں اختلاف کیا اور انہوں نے عقل میں بھی اختلاف کیا۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے، ان لوگوں کا، ان دونوں گروہوں کا، کہ جب نظری چیزوں میں ہم غور و فکر کر کے اختلاف کے نتائج ہم برآمد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل مفید علم نہیں ہے۔ اگر عقل مفید علم ہوتی تو نظریات میں ہمارے نتائج مخالف نہ آتے۔ وبعض الفلاسفہ، اور نمبر 3 فرماتے ہیں کہ بعض فلسفیوں نے بھی انکار کیا عقل کے مفید علم ہونے کا، لیکن ملاحدہ اور سنیہ نے تو مطلقاً انکار کر دیا۔ بعض فلاسفہ نے عقل کے الہیات میں مفید علم ہونے کا انکار کیا۔ یعنی فلاسفہ کہتے ہیں کہ عقل ریاضی میں، فنون ریاضی میں تو مفید علم ہے لیکن الہیات میں مفید علم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ بنا کرتے ہوئے علی کثرت الاختلاف وتناقض الاراء، آراء کے متناقض ہونے اور کثرت اختلافات کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ تو فلاسفہ کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ چونکہ الہیات میں اختلاف بہت زیادہ ہے، آراء بہت زیادہ متناقض ہیں، مختلف بھی ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ الہیات میں عقل مفید علم نہیں ہے جبکہ ریاضی میں عقل مفید علم ہے۔ اب ملاحدہ، سنیہ اور فلاسفہ، ان تینوں کا جواب علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ دینے جا رہے ہیں۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ عقل مفید علم ہے اور یہ جو اختلاف ہو رہا ہے
کبھی نظریات میں اختلاف ہو رہا ہے، کبھی الہیات میں اختلاف ہو رہا ہے، اور کبھی آراء متناقض ہو رہی ہیں، الگ الگ طرح کی آراء آ رہی ہیں. تو یہ جو آراء کا تناقض ہے یا یہ کثرت اختلاف ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عقل علم کا فائدہ نہیں دے رہی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل کو صحیح استعمال ہی نہیں کیا جا رہا. عقل میں جو صحیح طرح غور فکر کرنے کی ضرورت ہے، جو عقل کو صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہی نہیں کیا گیا، عقل کو استعمال ہی نہیں کیا گیا. لہذا ہمیں متفق علیہ نتائج ہی نہیں ملے. اس لیے ہمارا اختلاف نظریات میں بھی ہوا اور ہمارا اختلاف الہیات میں بھی ہو رہا تھا. ہم اگر صحیح استعمال کریں گے عقل کو تو پھر کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا. والجواب، علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ جواب دے رہے ہیں، ان ذلك لفساد النظر، ان ذلك لفساد النظر، یہ اختلاف کا ہونا، یہ آراء کا متناقض ہونا نظر کے فساد کی وجہ سے ہے، کہ صحیح نتائج اخذ نہیں کیے گئے، صحیح غور و فکر کیے نہیں گئے، نظر کے فساد کی وجہ سے ہے. فلا ينافي، لہذا کون النظر الصحیح من العقل، عقل میں صحیح غور و فکر کرنا یہ چیز منافی نہیں ہے مفیدا للعلم، علم کے لیے مفید ہونے کی. عقل میں صحیح غور و فکر کرنا، عقل سے صحیح نظر کا استدلال کرنا، صحیح غور و فکر کرنا اس میں، لہذا صحیح غور و فکر کرنا یہ منافی نہیں ہے اس بات کے کہ عقل مفید علم ہے، مفید للعلم. صحیح غور و فکر کریں گے تو پھر ہمیں عقل سے صحیح فائدہ اور صحیح نتائج ملیں گے. مفید للعلم، علم کے لیے فائدہ مند ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا. عقل علم کا فائدہ ہمیں دیتی ہے. کب دیتی ہے؟ جب اس میں ہم نظر صحیح کو استعمال کریں، صحیح نظر سے ہم صحیح استدلال کریں، صحیح غور و فکر کریں، صحیح نتائج اخذ کریں. على ان ما ذکرتم، مزید یہ تو ایک جواب دے دیے کہ بھئی یہ اختلافات جتنے بھی ہیں فلاسفہ کے، ملاحدہ اور سنیہ کے، یہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے صحیح نتائج اخذ ہی نہیں کیے، صحیح غور و فکر ہی نہیں کیا. لیکن ایک اور، یہ تو تحقیقی جواب تھا، اب علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے ایک الزامی جواب دے رہے ہیں، انہی پر حجت تام فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں علی ان ما ذکرتم، اس کے علاوہ ایک اور بات یہ کہ ان ما ذکرتم، جو تم لوگوں نے ذکر کیا، فلاسفہ نے، ملاحدہ نے، سنیہ نے جن دلائل کو ذکر کیا، جن کی تفسیر اوپر گزر گئی، استدلال بنظر العقل، ان دلائل میں، ان اقوال میں، ان تفاصیل میں جو آپ ذکر کر رہے ہیں اے فلسفیوں، اے ملاحدہ اور اے سنیہ، جو تفاصیل آپ حضرات لے کر آئے ہیں، آپ کی تفاصیل میں ہی عقل کی نظر سے استدلال کیا گیا ہے. آپ حضرات جس چیز کا انکار کر رہے ہیں، اس انکار کرنے میں بھی آپ حضرات اسی چیز کا اثبات بھی کر رہے ہیں، عقل سے استدلال بھی کر رہے ہیں اور عقل کا انکار بھی کر رہے ہیں. ففیہ اثبات ما نفیتم، لہذا اس میں اس چیز کا اثبات ہے جس کی تم نفی کر رہے ہو. فیتناقض، تو تناقض پیدا ہو گیا. لہذا یا تو نفی کرو، صرف نفی کرو، اس بات نہ کرو. لیکن جس انداز سے آپ حضرات نے نفی کی ہے کہ بھئی عقل میں اختلاف ہو رہا ہے، تناقض آراء ہے اور فلاں فلاں فلاں، جس انداز سے آپ حضرات نے انکار کیا ہے عقل کی مفید للعلم ہونے کا، کہ عقل مفید علم نہیں ہے، اس انداز سے آپ حضرات نے جس چیز کی نفی کرنا چاہیے اسی چیز کو ثابت بھی کر دیا. لہذا آپ کے ان دلائل سے یہ ثابت ہوا کہ عقل مفید علم ہے. کب ہے؟ جب نظر صحیح استعمال کی جائے. فیتناقض، لہذا اے فلسفیوں اور ملاحدہ اور سنیہ، آپ کے اقوال اور دلائل میں تناقض پیدا ہو گیا. مزید یہاں پر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فلسفیوں کی زبانی انہی کا ایک اعتراض نقل فرمانے کے بعد اس کے جواب بھی دے رہے ہیں. اعتراض کا حاصل یہ ہے، فلسفی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے نفی کرتے ہوئے بھی عقل کے استدلال سے کام لیا، اور ہم نے عقل کے اس بات، عقل کا مفید للعلم ہونے کا، عقل کے مفید للعلم ہونے کا اس بات ہم نے کر لیا، ہم مانتے ہیں اس بات کو. لیکن آپ حضرات کے یہ کہنا کہ عقل مفید علم ہے، یہ قول فاسد ہے، یہ قول فاسد ہے. عقل مفید علم نہیں ہے. جماہیر علماء کا، جمہور امت کا، علماء کا، متکلمین حضرات کے یہ کہنا کہ عقل مفید علم ہے، یہ مفید علم نہیں ہے، یہ قول آپ کا فاسد ہے. یہ فلاسفہ کی زبانی اعتراض نقل کیا جا رہا ہے، یہ قول فاسد ہے. لہذا ہم بھی جن دلائل کو لے کر آئیں گے، اگرچہ ان سے بھی تھوڑا بہت عقل کا اس بات ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ حضرات کے قول فاسد ہیں، لہذا ہم نے اپنے جن دلائل کو لائے، ہمارے دلائل بھی فاسد ہیں، ہم اپنے دلائل کی فساد کو تسلیم کرتے ہیں. اب ہم فاسد کو فاسد کے ذریعے سے رد کر رہے ہیں.
فَإِن زَعَمُوا اگر فلاسفہ یہ گمان کریں أَنَّهُ مُعَارَضَةٌ لِلْفَاسِدِ بِالْفَاسِد کہ وہ فاسد کو فاسد سے رد کر رہے ہیں، فاسد کا معارضہ کر رہے ہیں، توڑ کر رہے ہیں فاسد چیزوں سے، لہذا جمہور امت کا عقل کو مفید علم ماننا یہ فاسد ہوا، اور جن دلائل کے ذریعے سے فلاسفہ نے عقل پر رد کرنا چاہا اور رد کرتے ہوئے اس میں عقل کی اثبات ہو گیا تو وہ قول بھی فاسد ہے، لہذا فاسد کے فاسد سے رد کیا گیا، اس میں کوئی یعنی اجنبی، اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے، فاسد کے فاسد سے رد کیا جا رہا ہے۔ اب اس کا جواب علامہ تفسیرانی رحمۃ اللہ علیہ دینے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں اما ان یفید شیئا، یعنی ہمارے یہ جو اقوال ہیں کہ عقل مفید علم ہے، یا تو یہ جملہ مفید عقل کا مفید علم ہونا یہ فائدہ دے گا، اما ان یفید شیئا، یا تو ہمارا یہ قول عقل مفید علم ہے یہ فائدہ دے گا، اگر کسی چیز کا فائدہ دے رہا ہے فلا یکون فاسدا، تو ہمارا جملہ فاسد نہ ہوا، جب ہمارا جملہ فاسد نہ ہوا تو فاسد کے فاسد سے آپ نے رد کیسے کر دیا؟ اور اگر ہمارا یہ قول کہ عقل مفید علم ہے کسی چیز کا فائدہ نہیں دے رہی، کسی چیز کا فائدہ نہیں دے رہی، لا یفیدو فلا یکون معارضۃ، جب اگر کسی چیز کا فائدہ نہیں دے رہی تو پھر معارضہ اور اس کی رد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہمارا قول عقل مفید علم ہے، فائدے مند ہے، اور باقی عقل مفید علم ہے، تو یہ قول ہمارا اور یہ ہمارا مذہب، ہماری رائے فاسد نہیں ہوئی، اور اگر کسی چیز کا فائدہ نہیں دے رہی، اگر یہ ہمارا جملہ، ہمارا مذہب، ہمارا مسلک، ہماری رائے کسی چیز کا فائدہ نہیں دے رہی تو وہ فاسد ہو گئی، اور فاسد کے رد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فلا یکون معارضہ، تو معارضہ کس بات کے پھر آپ کر رہے ہیں؟ تو اس جواب کا خلاصہ اور حاصل یہی ہوا کہ ہماری رائے اگر مفید نہیں ہے تو اس کے معارضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ کسی چیز کا فائدہ دے رہی ہے اور واقعی میں وہ مفید ہے تو اس پر فساد کا قول لگانا یہ درست نہیں ہے۔ فَإِنْ قِيلَ كَوْنُ النَّظَرِ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ، یہاں پر ایک اور اعتراض علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرما رہے ہیں، اور اس اعتراض کے حاصل یہ ہے کہ عقل سے ہمیں کون سا علم حاصل ہوتا ہے؟ آیا وہ علم ضروری ہے یا نظری ہے؟ اگر تو وہ علم ضروری ہے تو ضروریات میں تو اختلاف نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ضروریات میں اختلاف ہو رہا ہے، عقل میں اختلاف ہو رہا ہے۔ اگر عقل مفید علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اگر اختلاف ہو رہا ہے تو پتہ کیا چلا، اور واقعی میں اختلاف ہو رہا ہے تو پتہ کیا چلا کہ عقل مفید علم ضروری نہیں ہے، اور عقل اگر مفید علم نظری ہے تو اس نظر کا آپ اس بات کیسے کر رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے آپ ایک نظری دلیل سے ہی اس بات کر رہے ہیں جس میں غور فکر کرنے کی بات ہے، ضروری اور بدیہی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نظری دلیل سے ہی ایک نظری چیز کو ثابت کرنے جا رہے ہیں، لہذا یہ دور لازم آئے گا، اور دور عقلاء کے ہاں باطل ہے۔ اعتراض یہ ہوا فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ اعتراض کیا جائے یا یہ کہا جائے کون النظری کہ نظر کا ہونا مفید للعلم علم کے لیے فائدہ مند ہے، مفیدن فائدہ پہنچاتا ہے، للعلم علم کا، ان کان ضروری اگر تو یہ فائدہ پہنچانا اور یہ علم کا پہنچنا، علم حاصل ہونا یہ ضروری ہے، ان کان ضروری مفیدا للعلم الضروری، اگر عقل علم ضروری کا فائدہ پہنچاتی ہے، لم یقع فیہ خلاف تو اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف واقع نہیں ہونا چاہیے، کما فی قولنا جیسے کہ آپ ہمارے اس قول میں دیکھ لیں، یعنی معترضین کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ قول الواحد نصف الاثنین، دو کا آدھا ایک ہوتا ہے، اس میں کسی بھی عاقل کا کوئی اختلاف نہیں، کسی عاقل کا کوئی اختلاف اس میں نہیں ہے، تمام عقلاء اس کو مانتے ہیں کہ دو کا آدھا ایک ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضروری چیز ہے، بدیہی چیز ہے، سارے اس کو سمجھتے ہیں، تو عقل اگر مفید علم ضروری ہے اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ الواحد نصف الاثنین میں کسی کے اختلاف نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ نَظَرِيًّا اور اگر عقل نظری علم کا فائدہ دیتی ہے، لَزِمَ إِثْبَاتُ النَّظَرِ بِالنَّظَرِ تو یہاں پہ نظر کو ثابت کرنا لازم آیا نظر کے ذریعے سے، نظر کے ذریعے سے نظر کو ثابت کرنا لازم آیا، وَأَنَّهُ دَوْرٌ اور یہ دور کو لازم ہے، یہ دور ہے، اور دور عقلاء کے ہاں باطل ہوتا ہے، یعنی عقل کا علم مفید علم نظری ہونا یہ ہم نظری دلائل کے ثابت کر رہے ہیں تو دور لازم آ گیا۔ اب علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں شقوں کو لیں گے، پہلے علم ضروری کی شق لیں گے اور اس کا جواب دیں گے کہ مفید علم ضروری کیسے ہوتا ہے اور اس میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، اس بات کو لے کر اس کا جواب دیں گے، اور پھر مفید علم نظری کو لے کر اس بات پر اپنی تحقیقات پیش فرمائیں گے۔ قلنا علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ وادخلہ اللہ فسیح جنانہ،
وتغمده الله برحمته الواسعة الضروري قد يقع فيه خلاف. حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم بھی کہیں گے کہ دیکھیے کبھی کبھار ضروری علم میں بھی اختلاف واقع ہو جاتا ہے. قد يقع فيه خلاف، حالانکہ وہ چیز ضروری ہوتی ہے مگر اس میں اختلاف واقع ہو جاتا ہے. اس اختلاف کے واقع ہونے کے لیے اسباب ہوتے ہیں. وہ اسباب کیا ہیں؟ اما لعناد، یا تو وہ عناد کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں. عناد پر ہم پہلے پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یعنی عناد یہ ہوتا ہے کہ حق کو قبول نہ کرنا اور اپنی بات پر اڑے رہنا. تو یا تو وہ عناد کی وجہ سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں اس ضروری میں، او لقصور فی الادراک، یا ان کی عقل ہی موٹی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ بات آ ہی نہیں رہی ہوتی. یعنی وہ اتنی موٹی عقل کے مالک ہوتے ہیں کہ وہ اس ضروری کو ضروری سمجھ نہیں سک رہے ہوتے. حالانکہ ضروری بات میں تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے لیکن ان کی عقل میں ہی قصور ہے. او لقصور فی الادراک، ان کے ادراک میں کمی واقع ہوتی ہے کہ وہ اس نتائج تک رسائی ہی حاصل نہیں کر سکتے، ان کی رسائی ان مطلوبہ نتائج تک نہیں ہوتی. لقصور فی الادراک، ادراک میں کمی ہونے کی وجہ سے. فإن العقول، اب یہ عناد یا قصور فی الادراک، قصور فی الادراک، اب اس بات کی مزید ایک تشریح فرما رہے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ دیکھیے فطری بات ہے. فإن العقول، عقل متفاوتة، فإن العقول متفاوتة، بس عقلیں متفاوت ہوتی ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہیں. ساری عقلیں برابر نہیں ہوتی، کسی کی عقل زیادہ ہوتی ہے کسی کی کم ہوتی ہے. بحسب الفطرہ، فطرت کا تقاضا یہ ہے. فطرت کی وجہ سے بعض لوگوں کی عقلیں مضبوط ہوتی ہیں، پختہ ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، اونچی ہوتی ہیں، گہری ہوتی ہیں، جبکہ فطرت کی وجہ سے یہ بعض لوگوں کی عقلیں موٹی ہوتی ہیں اور کمزور کن ذہن ہوتے ہیں، وہ بات کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں. باتفاق من العقلاء، اور اس بات پر یعنی فطرت کے وجہ سے عقل کا اونچ نیچ ہونا اور ضروری میں عناد اور قصور ادراک کی وجہ سے اختلاف کا واقع ہونا، باتفاق من العقلاء، یہ باتیں عقلاء کے اتفاق سے ثابت ہیں، عقلاء کے اتفاق کی وجہ سے. واستدلال من الآثار، اور آثار سے استدلال کرنے کی وجہ سے، آثار سے استدلال کرنے کی وجہ سے، آثار سے استدلال کر لیا. وشہادت من الاخبار، اور احادیث مبارکہ کی شہادت کی وجہ سے. عقلاء کا اتفاق ہوا، آثار سے ہم نے یہ استدلال کیا، اور احادیث مبارکہ، آثار سے مراد یہاں پر بھی احادیث مبارکہ ہو سکتی ہیں کہ احادیث مبارکہ سے ہم نے استدلال کیا، یا پھر یہ ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ آثار سے مراد واقعات یا تاریخ، یا یہ باتیں بھی اس میں ہم کر سکتے ہیں کہ آثار سے مراد یا تو احادیث ہیں یا پھر ان سے وہ مشاہدے مراد ہیں جو اہل عقول کے کارناموں پر دال ہے. اہل عقول کی جو کارنامے ہیں تو وہ آثار ہوئے. تو ان چیزوں میں غور کرنے کی وجہ سے اور ان سے استدلال کرنے کی وجہ سے ہم یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ فطری طور پر عقلوں میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کوئی عقل اونچی ہوتی ہے اور کوئی نیچی ہوتی ہے. وہ شہادت من الاخبار، یہاں پر حدیث مبارک ہے کہ اخبار کی گواہی کی وجہ سے احادیث مبارکہ گواہی دے رہی ہے اس بات پر کہ عقلیں متفاوت ہوتی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں عورتوں کو ناقصات العقل والدین بتایا گیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے متعلق فرمایا ہن ناقصات العقل والدین. تو ناقصات العقل، پتہ چلا کہ عقول میں تفاوت ہوتا ہے، عورتوں کی عقل مردوں کی بنسبت کم ہوتی ہے تو عقول میں تفاوت ہوتا ہے، اور اس پر گواہی موجود ہے حدیث مبارک سے. تو اس لیے یہاں تک تو بات ہماری مکمل ہوئی. اس لیے نظری علوم میں اختلاف ہو جاتا ہے، نظری علوم میں اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی عناد کی وجہ سے اور کبھی قصور فی الادراک کی وجہ سے. اور قصور فی الادراک کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ عقول اونچ نیچ ہوتی ہے، اور یہ فطری بات ہے. والنظری، اب یہاں سے وہ شق ثانی، اعتراض کی شق ثانی پر بحث کر رہے ہیں. والنظری قد یثبت، نظری علم میں بھی کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے. کس طرح؟ یعنی یہاں پر تو اعتراض یہ تھا کہ اگر مفید علم نظری ہے تو نظری چیز کو آپ نے نظری چیز سے کیسے ثابت کر لیا، اور یہ تو دور لازم آ گیا. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ نظری چیز قد یثبت بنظر مخصوص، کبھی کبھی وہ مخصوص نظر سے ثابت کی جاتی ہے، لیکن اتنی مخصوص نظر سے ثابت کی جاتی ہے لا يعبر عنه بالنظر، اگرچہ وہ دلیل نظری ہوتی ہے لیکن اتنی واضح ہوتی ہے کہ اس دلیل کو ہم نظری دلیل سے تعبیر نہیں کرتے. لا يعبر عنه بالنظر، اس کو ہم نظر سے تعبیر نہیں کرتے. کما یقال، جیسے کہ کہا جاتا ہے، قولنا، ہمارا یہ قول، العالم متغیر، عالم تبدیل ہوتا ہے، وکل متغیر حادث، اور ہر تبدیل ہونے والا حادث ہے.
فالعالم حادث، لہذا عالم کیا ہوا؟ حادث ہوا. تو اب یہ ہمارے جو دلائل ہیں یہ اگرچہ نظری ہیں لیکن ان قضایا کو، ان جملوں کو ہم نظر سے تعبیر نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنے بدیہی ہو گئے، اگرچہ نظری ہیں لیکن اتنے واضح ہیں اور اتنے عقل کے قریب ہیں کہ ان کو ہم بدیہی کے قریب مان سکتے ہیں. یفید العلم، اب یہ قضایا، یہ جملے باوجود نظری ہوتے ہوئے بھی یفید العلم، علم کا فائدہ دے رہے ہیں، بحدوث العالم، عالم کے حادث ہونے پر، بالضرورتی، یعنی بداغتاً اور ضرورتاً، بداغتاً اور ضرورتاً یہ ہمیں علم کے ہمیں عالم کے حادث ہونے کا فائدہ دے رہے ہیں. ولیس ذلک، اب یہ جو دلیل نظری تھی جس کو آپ نے کہا کہ ہم اس کو نظر سے تعبیر نہیں کر رہے، مان بھی رہے ہیں کہ دلیل نظری ہے لیکن نظر سے تعبیر بھی نہیں کر رہے. کیوں؟ ولیس ذلک لخصوصیت هذا النظر، اس لیے نہیں کہ اس نظر کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم اس کو نظری نہ کہیں. کیوں؟ بلکہ ہم اس نظری دلیل کو نظری اس لیے نہیں کہہ رہے، بل لکونہ صحیحا، چونکہ یہ دلیل کیا ہے؟ صحیح ہے. مقرونا بشرائطہ، بل لکونہ صحیحا، ان دلائل کے، ان جملوں کے صحیح ہونے کی وجہ سے، مقرونا بشرائطہ، اپنی شرائط سے ملے ہونے کی وجہ سے ہم ان کو نظری نہیں کہہ رہے چونکہ یہ بالکل صحیح ہیں اور بدیہی کے قریب ہو گئے اور ہمیں ضروری علم کا فائدہ دے رہے ہیں. فَيَكُونُ كُلُّ نَظَرٍ صَحِيحٍ مَقْرُونٍ بِشَرَائِطِهِ، پس ہر وہ صحیح نظر جو اپنی شرائط بس ہر وہ صحیح نظر جو اپنی شرائط سے ملی ہوئی ہو، مفیدا للعلم، وہ علم کا فائدہ دے گی. ہر وہ صحیح نظر جو اپنی شرائط سے ملی ہوئی ہو وہ علم کا فائدہ دے گی. لہذا یہ اعتراض کرنا کہ نظر کو آپ نے نظر سے ثابت کیا اور دور لازم آ گیا، ایسی بات نہیں ہے. کبھی کبھار ہم نظر کو نظر سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں لیکن جس نظری دلیل سے ہم ثابت کر رہے ہوتے ہیں اس پر ہم نظری دلیل کا اطلاق نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ بہت بدیہی ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے اور اس میں تمام شرائط موجود ہوتی ہیں اور اس کی نظر بالکل صحیح ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کی نظر سے تعبیر نہیں کر رہے ہوتے. وفی تحقیق هذا المنع، اور اس اعتراض کے جواب میں تحقیق ہے، زیادت تفصیلات ہیں، لا یلیق بهذا الکتاب، جو اس مختصر کتاب کے شیا نشان نہیں ہیں. ان تفصیلات کو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے المواقف میں بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.